کبھی سوچا ہے کیا ہو اگر سارے مسلم ملک مل کے نیٹو کی طرح کا اپنا ایک فوجی اتحاد بنا لیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکیلے ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ خیال حقیقت سے آخر کتنا قریب ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی دنیا جہاں 57 ممالک ایک آواز بن کر یہ کہیں کہ ہم میں سے کسی ایک پر بھی حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، بالکل نیٹو کی طرح۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سچ میں ممکن ہے؟ اور دیکھیے، یہ صرف کوئی ہوائی بات یا خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اصل میں حال ہی میں 2025-2026 کے درمیان پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے بیچ جو ڈیفنس ٹاکس ہوئی ہیں نا، انہوں نے اس پوری بحث کو ایک نیا حقیقی رنگ دے دیا ہے، اور اب تو کھل کر اسلامک نیٹو جیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتحاد بنے گا تو بنے گا کیسے؟ اس کی بنیاد کہاں سے آئے گی؟ چلیے اس سفر کے پہلے حصے میں اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس خیال کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ شروعات ہوتی ہے 1969 میں OIC سے، جو ایک سیاسی لیول کا فورم تھا۔ پھر آگے چل کر 2015 میں IMCTC بنا، جس کا مقصد تھا دہشت گردی سے لڑنا۔ لیکن جو اصل گیم چینجر ثابت ہوا وہ تھا 2025 کا پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ۔ اور پھر جب 2026 میں ترکی نے بھی اس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، تو بس وہاں سے پہلی بار ایک حقیقی فوجی اتحاد کا دروازہ کھلتا نظر آ رہا۔ تو چلیے فرض کرتے ہیں کہ ان سب ڈیولپمنٹس کے بعد ایک تنظیم بن جاتی ہے۔ نام رکھتے ہیں مسلم ملٹری الائنس آرگنائزیشن، یا شارٹ فارم میں MMAO۔ اس کا مقصد بالکل واضح ہوگا، ایک پر حملہ، سب پر حملہ، انٹیلیجنس شیئر کرنا، اور سب سے اہم، مل کر ہتھیار بنانا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ اس ممکنہ اتحاد کی طاقت آخر ہوگی کتنی؟ چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں، اور یقین کریں جو نمبر سامنے آتے ہیں وہ حیران کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آبادی۔ یہ اتحاد پوری دنیا کی تقریباً چوتھائی آبادی، یعنی 1 ارب 80 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کی نمائندگی کرے گا۔ یہ ایک زبردست انسانی طاقت ہے۔ اور اگر فوجی طاقت کی بات کریں تو 50 لاکھ سے زیادہ فعال فوجی، یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ اکیلے ہی اسے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور افواج میں لا کر کھڑا کر دے گی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز، وہ چیز جو اس اتحاد کو عالمی سطح پر ایک فوری بڑی طاقت بنا دے گی، پاکستان کے 170 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار۔ اس ایک چیز کی وجہ سے یہ فوراً ہی دنیا کا ایک نیا نیوکلیئر پاور بلاک بن جائے گا۔ لیکن دیکھیے، اصل طاقت صرف نمبرز میں نہیں ہے، اصل طاقت ہے ان ممالک کی الگ الگ خوبیوں میں۔ ذرا سوچئے، ایک طرف پاکستان کی نیوکلیئر شیلڈ اور بیلسٹک میزائل، دوسری طرف ترکی کی ایڈوانس ڈرون ٹیکنالوجی، پھر سعودی عرب کی مالی طاقت اور امریکی ہتھیار، ایران کا میزائل پروگرام، مصر کی سب سے بڑی عرب فوج اور انڈونیشیا کی بحری طاقت۔ جب یہ سب چیزیں ایک جگہ جمع ہوں گی تو سوچئے کیسی ناقابل شکست قوت بنے گی جس کا ہر شعبہ مضبوط ہوگا۔ اور پھر آتی ہے معیشت اور اسٹریٹجی۔ یہ بلاک تو سیدھا عالمی معیشت کی شہرک پر ہاتھ رکھ دے گا۔ دنیا کے 50% سے زیادہ تیل کے ذخائر اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ آپ نئے ہرمز اور ملکہ جیسے اہم سمندری راستے، جہاں سے دنیا کی زیادہ تر تجارت گزرتی ہے، اس کے اثر میں ہوں گے۔ مطلب صاف ہے، یہ اتحاد جب چاہے عالمی توانائی اور تجارت کی سپلائی روکنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی طاقت ابھرے گی تو دنیا چپ تو نہیں بیٹھے گی۔ سوال یہ ہے کہ عالمی طاقتوں اور آس پاس کے ممالک کا رد عمل کیا ہوگا؟ امریکہ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہوگا۔ ایک طرف آپشن ہے کہ اس اتحاد کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی جائے، یا پھر اسے ایک نئی حقیقت مان کر اس کے ساتھ بات چیت کی میز پر بیٹھا جائے، جبکہ دوسری طرف روس اور چین شاید اس سے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتحاد سیدھا مغرب کے عالمی دبدبے کو چیلنج کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حمایت بھی کریں۔ علاقائی سطح پر دیکھیں تو بھارت کے لیے تو یہ بہت بڑی پریشانی ہوگی، کیونکہ اس نیوکلیئر بلاک کو اس کا حریف پاکستان لیڈ کر رہا ہوگا۔ اسرائیل کے لیے وہ اسے اپنے وجود کے لیے ایک سیدھا خطرہ سمجھے گا، اور یورپ کو تیل کے بحران، مہنگائی اور شاید مہاجرین کے ایک نئے سیلاب جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ شاید اس اتحاد کی سب سے بڑی جنگ اس کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر ہی لڑی جائے گی۔ چلیے اب اس کی اندرونی کمزوریوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ کیا یہ اتحاد اندر سے بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا یہ باہر سے دکھائی دیتا ہے؟ اس اتحاد کی بنیادیں دیکھیے کئی جگہ سے کمزور ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے سنی شیعہ تقسیم، خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان لیڈرشپ کی جنگ۔ پھر ترکی اور مصر جیسے ممالک کی اپنی رکاوٹیں ہیں۔
اس کے علاوہ آپ خود سوچئے، امیر خلیجی ممالک اور غریب افریقی ممبر ممالک کے مفادات ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہی وہ دراڑیں ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر باہر کی طاقتیں اسے بہت آسانی سے توڑ سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس پوری طاقت اور ان تمام کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ 3 ممکنہ منظرنامے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو مستقبل کیسا دکھتا ہے؟ یہاں 3 راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا، جسے ہم بہترین منظرنامہ کہہ سکتے ہیں، یہ اتحاد ایک نئی عالمی سپر پاور بن جائے جو اپنے ممبر ممالک کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی لائے۔ پھر آتا ہے بدترین منظرنامہ کہ یہ اتحاد اپنے ہی اندرونی اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی جنگ چھڑ جائے جس سے پوری دنیا میں معاشی بحران آ جائے۔ لیکن ایک تیسرا اور شاید سب سے زیادہ ممکنہ راستہ بھی ہے کہ ایک چھوٹا بنیادی گروپ بن جائے، شاید صرف پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا، اور یہ گروپ فوجی طاقت سے زیادہ معاشی تعاون پر توجہ دے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اتحاد صرف جھنڈوں یا نعروں سے نہیں بنتے، ان کی بنیاد ہوتی ہے اعتماد پر، قربانی پر اور ایک مشترکہ ویژن پر۔ اگر مسلم دنیا ان چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ سکی تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ 21ویں صدی کا نقشہ واقعی بدل سکتا ہے۔